اگر ساری زندگی اسی میں لگا دے، سیاست میں، فتنے میں، فرش بچھا رہے ہیں ہم سیاست کے تئیں بچھا رہے ہیں یا مجبوری کے تئیں بچھا رہے ہیں. میرے ابا نے بچھایا تھا، ایسا بچھا رہے ہیں. کیا کریں مولانا، ابا دے کے گئے ہیں، ختم تھوڑی کر سکتے ہیں. قوم کا ڈر ہے، اور کچھ لوگوں کو تو امام حسین کا ڈر رہتا ہے. ایسا نہ ہو علم اٹھاتے جب کہ نہ اٹھائے کوئی حادثہ ہو جائے، تابوت اٹھاتے تھے نہ اٹھائے کوئی حادثہ ہو جائے. یا پھر اس کہانی سے کچھ لوگ زیادہ انفلوئنس ہیں، بچپنے سے وہ کہانی سنی ہے کہ جن لوگوں نے بی بی کا جو ہے وہ کہانی سننے سے انکار کی، ان کے گھر جل گئے، ان کے آگ لگ گئی. اہل بیت خود غرض ہستیوں کا نام نہیں ہے. اہل بیت مظہر اوصاف رحمت الہی ہے. اہل بیت مظہر کرم الہی ہے. اہل بیت مظہر کمال الہی ہے. ہم ان کی مجلس نہیں کریں گے تو ہمارا گھر جلا دیں گے، ہم ان کا علم نہیں اٹھائیں گے تو ہماری اولاد مار دیں گے. یہ کاہے کا تصور ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ کس چیز کا تصور ہے؟ عزاداری اس لیے مت کیجیے، دونوں بات سمجھ لیجیے. نہ عزاداری اس لیے کیجیے کیونکہ ہمارے ابا کہہ کے گئے تھے، ہمارے بڑے قائم کر کے گئے تھے، کرنی پڑے گی، مجبوری ہے. نہ اس لیے کیجیے، نہ اس لیے کیجیے کہ ہمیں اس سے دنیا کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، نام کمانا ہے، ممبر کمانا ہے. دونوں میں سے کوئی وجہ نہیں. عزاداری اس لیے کیجیے کیونکہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہمیں ان کا نام لے. عمل اس لیے کیونکہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہمیں ان کا نام لینا. ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ ہم اہل بیت والے ہیں. ہمارا وجود اس بات کی گواہی دے کہ ہم اہل بیت والے ہیں. عزیزان گرامی، صلوات پڑھنے کے محمد والے. چار فارمولے قرآن میں ذکر کیے ہیں دنیا و آخرت میں نیکی کے لیے. اگر آپ کو دنیا میں بھی نیکی چاہیے اور اگر آپ کو آخرت میں بھی نیکی چاہیے، ایک تو کلی فارمولہ بنا دیا کہ من عمل صالحا وہو مؤمن من ذکر او انثی. یہ ٹوٹل فارمولہ بنا دیا کہ جو عمل نیک کرے، جو اچھا کام کرے اور وہ صاحب ایمان ہو، وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے. ختم ہو گئی. ایک یہ پورا فارمولہ اس نے بنا کر کھڑا کر دیا. دوسرے مرحلے پر اللہ نے فارمیٹ بیان کی ہے، اصول بیان کیے، اور وہ اصول اور وہ فارمیٹ جو اللہ نے بیان کیے، وہ جو فریم اللہ نے تیار کیا ہے، وہ فارمیٹ اور وہ فریم انسان کے مزاج کے مطابق بنایا ہے. انسان کے مزاج کے مطابق بنایا ہے. چار فارمیٹ ہے. پہلے فارمیٹ میں انسان کا مزاج، یہ پہلے مزاج بیان کر دوں پھر اصول بیان کر دیتا ہوں، اصل بیان کر دیتا ہوں. انسان کا مزاج یہ ہے قبلہ کہ انسان جو بھی نعمت اس دنیا میں پائے اسے روز بڑھانا چاہتا ہے. تھوڑا مال ملا ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے، گھر ملا ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے، اولاد ملی ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے، عزت ملی ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے، رتبہ ملا ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے، منصب ملا ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے. نہیں، بیوی میں بھی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. یہ تو اپنی اپنی ہمت کی بات ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. چاہتا ہے وہ ہمت کی بات ہے. کر پائے یا نہ کر پائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے اس میں اضافہ ہو جائے. دن دونی رات چوگنی یہ نعمت بڑھتی رہے، کسی نہ کسی صورت میں اس میں اضافہ ہو جائے. اللہ انسان کے اس مزاج کا خالق ہے تو اللہ اس مزاج کو بخوبی پہچانتا ہے. اللہ نے یہ اضافے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کرتا رہوں گا. تو جب تک تم شکر کرتے رہو گے اضافہ ہوتا رہے گا. تمہاری دنیا بھی سنورتی رہے گی، آخرت بھی سنورتی رہے گی. صلوات پڑھیں مل کے محمد
شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے. اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آگے کی بات کروں گا، ورنہ میں آیت پر ذکر کر کے چلا جا رہا ہوں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کاش میں آپ کے لیے بیان کر سکتا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں اور اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ جب بڑھانے کی بات کرتا ہے، بس اشارہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے، اللہ جب بڑھانے کی بات کرتا ہے تو گارنٹی لیتا ہے بڑھانے کی. میں بڑھاؤں گا، لام لام تاکید، نون نون ثقیلہ یعنی دوہری تاکید، اور جملہ جملہ خبریہ یعنی تاکید. 4 تاکید ہے اس جملے میں، یعنی حتمن بڑھاؤں گا، حتمن بڑھاؤں گا، حتمن بڑھاؤں گا، حتمن بڑھاؤں گا. کہاں سے بات پہنچا دی ہوتی میں نے آخر پر. اللہ نے جب بڑھانے کی گارنٹی لی تو یہ کہا حتمن بڑھاؤں گا، حتمن بڑھاؤں گا، حتمن بڑھاؤں گا، حتمن. 4 طرح سے تاکید لگائی اللہ نے. لیکن جب عذاب نازل کرنے کی بات کی تو نہیں کہا لَأَعَذِّبَنَّكُمْ، میں بے شک عذاب نازل کروں گا، بے شک کروں گا، بے شک کروں گا، بے شک کروں گا. نہیں کہتے اگر تم کفر کرے ہوئے تو ہو سکتا ہے میرا عذاب آ جائے، لیکن اگر آ گیا تو بہت سخت ہوگا. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. عذاب کو اللہ نے حتمی نہیں کیا ہے کہ حتمی تمہارے اوپر عذاب آئے گا، لیکن بڑھانے کو حتمی کیا ہے کہ حتمن تمہارا بڑھے گا. شکر کر کے دیکھو، بڑھاؤں گا تو بڑھاؤں گا تو بڑھاؤں گا تو بڑھاؤں گا. یہ لہجہ ہے خدا کا، اور اللہ بڑھاتا ہے. شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو یہ نہ پتا ہو کہ شکر کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ مجھے بہت کچھ بیان کرنا ہے، اس لیے میں خالی اشارے کر کے نکل رہا ہوں. شکر ایک مرتبہ زبان سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ عمل سے ہوتا ہے. شکر کا طریقہ عمل والا زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ زبان والا تو آپ پورا کر ہی نہیں سکتے. زبان والے طریقے کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الاعتراف بالشکر عن الشکر شکرا. اللہ اکبر. حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے شکر سے عاجزی کو ہی شکر بنا دیا. یہ کیا مطلب ہے کہ ہم شکر کرنے سے عاجز ہیں، ہم یہ مان لیں بس یہی شکر ہو گیا؟ میں سمجھاتا ہوں، اس پہ 2-4-5 منٹ مجھے چاہیے. دیکھیے شکر آپ تبھی کریں گے جب نعمت کو پہچانیں گے. شکر آپ تبھی کریں گے جب نعمت کو پہچانیں گے، اور پہچانیں گے تبھی جب جانیں گے، اور جانیں گے تبھی جب گن پائیں گے. جب آپ کو پتا ہو نعمتیں کتنی ہے تو نہ آپ گن پائیں گے. جب آپ کو پتا ہی نہ ہو نعمت کتنی ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر نعمتوں کو گننے بیٹھو گے لا تحصوها، گن نہیں پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے. تو جب گن بھی نہیں پاؤ گے تو جانو گے کیا؟ اور جب جانو گے نہیں تو پہچانو گے کیا؟ اور جب پہچانو گے نہیں تو شکر کیسے کرو گے ہر نعمت کا؟ اچھا بتائیے، اتنے آنکھ والے یہاں بیٹھے، کتنی بار اپنی آنکھ کا شکر کیا آپ نے؟ کتنی بار اپنی چلتی ہوئی سانسوں کا شکر کیا ہے؟ کتنی بار اپنے بدن میں دوڑتے ہوئے خون کا شکریہ ادا کیا ہے؟ اور محسوس ہونا چاہتے ہیں اور مثالیں بدل دوں. ایک روٹی کھائی آپ نے، پروردگار نے آپ کے وجود میں ایک ایسا سسٹم رکھا کہ اس روٹی سے آئرن کو الگ کر لیا، کیلشیم کو الگ کر لیا، میگنیشیم کو الگ کر لیا. اچھا صرف الگ ہی نہیں کیا، جو چیز فائبر الگ ہو گیا، کولیسٹرول الگ ہو گیا، کاربوہائیڈریٹ الگ ہو گیا، صرف الگ ہی نہیں کیا، جو چیز جہاں کی ہے اسے وہاں پہنچا بھی دیا. صرف الگ ہی نہیں کیا. کاش یہ بات پہنچا لے جاؤں میں آپ تک. اللہ نے جو سسٹم بنایا اس میں صرف الگ ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ یہ سسٹم، اس سسٹم میں جو چیز جہاں کی ہے، اگر خون کو آئرن کی ضرورت ہے تو خون آئرن جو ہے خون میں پہنچ جائے، اگر ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہے تو کیلشیم جو ہے ہڈیوں تک پہنچ
طاقت ہے تو پروٹین جو ہے وہ گوشت تک پہنچ جائے. اللہ نے یہ نظام بتائیے مجھے دن بھر میں کتنی بار ہم اپنی روٹی کو دیکھتے ہیں اور اس سسٹم کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر اپنے وجود کے بارے میں سوچتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد کتنی بار ہم شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, کیونکہ ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے. بھائی یہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. سونا ہاں بعض کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے, بعض کی تو نیند ایسی ہو جاتی ہے کہ کائنات میں پھر ویسی نیند ہوتی ہی نہیں. ایک بار سوئے تو کائنات کے لیے مثال بن جاتی ہے, اور ایسی مثال بنتی ہے اللہ اپنے قرآن میں اس نیند کا بھی ذکر کر دے, ہے نا, اس کے لیے آیت اتار دے. لیکن عام نیند بھی کوئی کم نہیں ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کے لیے رکھا, تمہیں سکون دینے کے لیے نیند بنائی. نیند نہ آئے دیکھیے آدمی دیوانہ ہو جائے گا, نیند نہ آئے آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا, پاگل ہو جائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. کتنی بار سونے سے پہلے یاد کرتے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریہ مجھے نیند عطا کی تو نے. تو گن نہیں سکتے, نہ ہم توجہ کر سکتے ہیں نہ گن سکتے ہیں. تو جب توجہ نہیں کر سکتے اور گن نہیں سکتے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے ہاتھوں کو بارگاہ خدا بندی میں اٹھائیے, کہیے معبود ہم تیری نعمتوں کو گن نہیں سکتے جتنی تو نے ہمیں دی ہے, بس یہ مانتے ہیں نعمتوں میں پیدا ہوئے تھے, نعمتوں میں دنیا سے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہی عاجزی ہے بندہ, یہ عاجزی ہے کہ پروردگارہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی عاجزی کو خدا شکر مانتا ہے. اور دوسرا شکر ہے شکر عملی. اللہ نے جو نعمت جس لیے دی ہے اسے ویسے طور سے ویسے طریقے سے استعمال کیجیے. مال کو دیا ہے تو مال کے طریقے سے استعمال کیجیے, اسراف مت کیجیے. جو فارمولا پیمانہ اللہ نے بنایا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اسراف مت کرو, یہ اللہ نے فارمیٹ بنایا ہے. اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کی تربیت کا حکم دیا ہے. ختم ہو گئی بات. ایک بڑا اچھا واقعہ مشہد مقدس میں ہمارے ملاقات ہوئی. ایک صاحب تھے, وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں, مربی. ایران میں تو کورس ہوتا ہے پورا مربی کا, یہاں تو ہم جیسے کسی کے ہاتھ میں بچوں کی تربیت ہونا دی جاتی ہے. ایران میں پورا کورس ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا. کبھی کہ میں ایک بار ٹرک ڈرائیور کے گھر گیا, میری ان سے برجستہ ملاقات سامنے سامنے کو واقعہ بتا رہے تھے. کہتے کہ میں ایک بار ایک ٹرک ڈرائیور کے گھر گیا, دیکھا بچے بڑے باادب, بچے بڑے باادب, بڑے سلیقے کے. مجھے بڑا تعجب ہوا, اور میں نے سوچا کہ بھائی اتنا میں تو پڑھتا ہوں, یہی میری لائن ہے, بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, پالا کیسے جاتا ہے. میں نے تو پڑھائی سے ہی کی ہے, لیکن میں اتنا اچھا اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پایا جتنا اس میں تربیت کرتی. جبکہ یہ ٹرک ڈرائیور ہے, راتوں رات غائب رہتا ہے, ہفتوں ہفتوں روڈ پہ رہتا ہے, گھر پہ رہتا ہے, اس میں کیسے ایسی تربیت کرتی ہے اپنے بچوں میں. اسے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں جو بچے آپ کے اتنے مؤدب, اتنے سلیقے کے؟ تو فرمانے لگے کہ دیکھیے میں جب اول یہ کہ میں گھر میں حرام نہیں لاتا, اول یہ کہ میں اپنے گھر میں حرام لقمہ نہیں لاتا. دوم یہ کہ جب میں گھر نکلتا ہوں تو روزے کی طرف منہ کر کے کہتا ہوں کہ معبود میں تیرے حکم سے کمانے جا رہا ہوں اور اپنے بچوں کی تربیت تیرے ولی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. کاش یہ بات پہنچا لی ہوتی میں تیرے حکم سے حلال کمائی بچوں کے لیے لانے جا رہا ہوں اور تیرے ولی کے حوالے اپنے بچوں کی تربیت کرنے جا رہا ہوں. کیا میں یہ کہہ کے اور وہاں سے کمانے چلا جاتا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس سے بچوں کی تربیت سے کیا تعلق ہے. جب میں رات میں آیا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں اور مولا تشریف لائے اور میں نے ان سے یہی سوال کر لیا ہے. مولا کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت تم کر رہے ہو, اس کے بچوں کی تربیت میں نے کی ہے. اس کے بچوں کی تربیت
میں نے کی ہے. یعنی اب فارمولا یہ بنا ہے کہ اگر آپ حلال روزی کے لیے گھر سے نکلے اور بچوں کو حلال روزی دے اور ان کو اہل بیت کے راستے پر اور اہل بیت کے عقیدے پر گامزن رکھے تو تربیت خود بخود ہو جایا کرتی ہے, ضرورت نہیں پڑتی. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. شرط یہ ہے کہ گھر میں جو لقمہ لانا چاہے وہ حلال ہونا چاہیے. یہ شکر کا باب ہے, شکر کا باب بہت لمبا چھوڑا ہے, بہرحال میں اسے یہی چھوڑ رہا ہوں. جلدی جلدی 2-3 باتیں جو فارمولے ہیں وہ ذکر کر دو. دوسرا مزاج, پہلا مزاج انسان کا یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں اس میں اضافہ ہوتا رہے. اللہ نے اس کو اپنے ذمہ لیا ہے. دوسرا مزاج یہ ہے کہ انسان کا نام باقی رہ جائے. جتنا کچھ کمایا ہے اس کو خرچ کر کے انسان باقی رہ جائے. اچھا, یہ باقی رہنے کی تمنا جو ہے بڑی عجیب ہے. 100 سال کے آدمی سے بھی پوچھیے, اسپتال میں بھرتی ہے, ڈرپ چڑھ رہا ہے, پانی چڑھ رہا ہے, معلوم ہے کہ بچے میں نہیں, پھر بھی جا کچھ زندہ رہنا چاہتے ہیں, مرنا چاہتے ہیں. پروردگار شفا دے دے, پھر سے زندہ ہو جائیں, ابھی بھی بقا ہے. اچھا, یہ بقا کی خواہش ایسی ہے کہ اگر خود باقی نہ رہ پائے تو کم سے کم نام باقی رہ جائے. اگر خود باقی نہ رہ پائے تو کم سے کم نام باقی رہ جائے. اچھا, یہ نام بھی چاہے مجلس کے پوسٹر پر باقی رہ جائے, چاہے مسجد کے پنکھے میں باقی رہ جائے, چاہے پانی کی ٹنکی میں باقی رہ جائے, چاہے مسجد کی جازیم پر باقی رہ جائے, کچھ نہ ہو, لوگ جو ہے وہ کم سے کم اتنا کہتے شاعر اہل بیت تھے تو باقی رہ جائے. کچھ نہ ہو, لوگ ہم بڑے مخلص تھے تو باقی رہ. کسی صورت میں نام جو ہے غریبوں کی مدد کر دیا کرتے تھے, باقی کسی صورت میں نام باقی رہ جائے, لوگ میرے بعد میرا نام لیتے رہے. اللہ اس مزاج کو بھی جانتا ہے. اللہ نے فوراً کہا اذکرونی اذکرکم, اگر تم میرا نام لوگے تو میں تمہارا نام لوں گا, اور جب میں تمہارا نام لوں گا تو 5000 سال بیت جائیں گے. 5000 سال بیتنے کے بعد بھی میں ایسی کتاب نازل کروں گا جس میں کبھی ابراہیم کہہ کے تمہیں یاد کروں گا, کبھی اسماعیل کہہ کے یاد کروں گا, کبھی عیسیٰ کہہ کے یاد کروں گا, کبھی ذوالکفل کہہ کے یاد کروں گا, اور قیامت تک جب تک کتاب باقی رہے گی میرا نام لینے والے باقی رہیں گے. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل. یہ نام لینے کا مسئلہ ہے. ذکر کرو تاکہ تمہارا ذکر ہو, اللہ کو یاد کرو تاکہ اللہ تمہارا ذکر کرے. یہ حسین کا نام 1400 سال تک باقی رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے اس وقت خدا کے نام کو یاد رکھا ہے جب دشمن اور ظلمت پوری طرح سے خدا کے نام کو مٹانے کے لیے تیار تھا. جب مسجدوں سے اذان بند کروانے کی تیاری کی جا رہی تھی, جب نمازوں کی اہمیت ختم ہونے کی تیاری کی جا رہی تھی, جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے سے ختم ہو گیا تھا, اس وقت امام حسین نے خدا کے نام کو زندہ رکھا. جب زندہ رکھا ہے, باقی رکھا ہے, تو اللہ نے بھی پھر تمام طاقت سے حسین کے نام کو باقی رکھا. پھر تمہارے مٹانے سے یہ نام نہیں مٹے گا. اور حسین کی ذات تو بہت بڑی ہے. 40 سالوں سے حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد, مجھے لگتا ہے 35ویں یا 36ویں پشت میں آ گئے, خام نہیں ہے, رہبر معظم 36ویں پشت میں حسین کی اولاد. اگر وہ اللہ کے نام پر ڈٹ جائے تو تم وقت کا سارا سپر پاور. نبی نہیں ہے, امام نہیں ہے, نبی اور امام کے راستے پہ چلنے والا ہے. نبی نہیں ہے, خود امام بھی نہیں ہے, لیکن نبی اور امام کے راستے پہ چلنے والا ہے. نتیجہ یہ ہے دنیا کی سپر پاور ایک طرف, ساری طاقتیں ایک طرف, اور ایک اکیلا ایک طرف. اس نے خدا کے نام کو زندہ رکھا ہے, خدا اس کے نام کو زندہ رکھے گا. اس نے خدا کے نام کو باقی رکھا ہے, خدا اس کے نام کو باقی رکھے گا. اس نے خدا کی حکومت کو باقی رکھا ہے, اللہ اس کی حکومت کو باقی رکھے گا.
سوچ کر آگے آؤ گے کہ اب تو یہ اٹھ نہیں پائیں گے، اور جب یہ جواب دیں گے تو تمہیں زمین سے اٹھنے نہیں دیں گے۔ صلوات ہے مل کے محمد والے۔ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تم ہمیں یاد رکھو، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ تیسری چیز جو انسان کے مزاج کا تقاضا وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی حاجت ہو، اس حاجت پہ کوئی لبیک کہنے والا مل جائے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو جواب دینے والا مل جائے۔ اللہ نے اس مزاج کو بھی خوب بھاپا ہے، اور اللہ اس مزاج سے بھی خوب آشنا ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر رکھی ہے۔ آپ کو ذمہ داری دی ہے، ادعونی، مجھے پکارو، ادعونی، پکارو مجھے، فاستجب لکم، جواب میں دوں گا۔ تمہیں دنیا سے جواب لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دنیا کو مدد کے لیے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے لیے آگے آؤ، تم مجھے پکارو، تم مجھے یاد کرو، جواب دینے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو پہلا فارمولا ہے شکر، دوسرا فارمولا ہے ذکر، اور تیسرا فارمولا ہے دعا۔ ادعونی فاستجب لکم۔ دنیا و آخرت میں نیکی اور سکون اور کامیابی چاہیے تو اللہ کو پکارتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اور جب آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ اس پر جواب دے گا، اللہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے گا، اللہ ان آرزوؤں کو منتہے کمال پر پہنچائے گا، اللہ انہیں مرحلے معراج تک پہنچائے گا۔ اچھا، چوتھا فارمولا ہے استغفار۔ استغفار، صلوات پڑھتے رہیے محمد والے۔ استغفار، اللہ نے صاف اعلان کیا ہے کہ جب تک تمہارے درمیان میں استغفار کرنے والے ہوں گے، اللہ تمہارے اوپر عذاب نہیں کرے گا۔ وما كان معذبهم الله وهم يستغفرون، جب تک یہ لوگ اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں ان کے اوپر عذاب نہیں کروں گا۔ اچھا، ایک چیز بتائیے کہ یہ انسان کا مزاج ہے، میں اس کو بھی عرض کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ انسان کا مزاج یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہوں پہ پردے پڑے رہیں، لوگ میرا ساتھ نہ چھوڑیں، میں کوئی گناہ کر دوں تو اس کو اللہ اسے کوئی ڈھانپ دے، اس کو ملأ عام پر بیان نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور گناہ کر لیا ہے، ان سے کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار غلط راستے پہ چل جائے، لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے کہ یہ فراڈ ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ گڑبڑ آدمی ہے، ہم کہیں گئے دعوت میں کہیں بھائی وہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، پہلا کام کرتے ہیں اپنی رشتہ داری کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ارے وہ تو بس آنا جانا ہے، سلام دعا ہے، بس محلے کے ہیں، تو کیا کریں، ہے سگے، سگا بھتیجا ہے، سگا چچا ہے، سگا ماموں ہے، سگا بھانجا ہے، سگے ایک دم نزدیک۔ لیکن جیسے ہی یہ پتا چل جائے کہ فلاں آدمی فراڈ ہے، حتیٰ سگے بھائی سے آدمی دوری بنانے کی کوشش، اگر کہیں ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں لوگ نہ پہچانتے ہوئے رشتہ کیا ہے، فوراً دوری بنانے، نہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اللہ سے اپنے رشتے کا کمال دیکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ خطائیں کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو پکارتا ہے، اپنا بندہ کہہ کے پکارتا ہے، پہلے اپنے تعلق کا اعلان کرتا ہے، پھر اپنی مذہب میں بلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پروردگار پہلے اپنے تعلق کا اعلان کرتا ہے، عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آئے میرے پاس،
بیٹھے میرے پاس. میں نے تو اوقات ایسے ایسے رکھے ہیں اپنے پاس بیٹھے جب ساری دنیا سو رہی ہو, جب سب خواب غفلت میں ہو, تب مصلی بچھائے میری بارگاہ میں بیٹھے چند رکعت نماز پڑھے, 2 ہو سکے 2 رکعت پڑھے, 4 ہو سکے 4 پڑھے, 8 ہو سکے 8 پڑھے, 11 ہو سکے 11 پڑھے. بیٹھے میری بارگاہ میں اور کہے معبود میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, گناہ ہو گیا ہے, حر کی طرح ندامت, حر کی طرح نادم ہو. اور بس ربط مصائب کے لیے آخری واقعہ دے رہا ہوں, سن. ندامت اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ گناہوں کو چھپا نہیں دیتا, بدل دیا کرتا ہے. پیغمبر کا زمانہ ہے, ایک شخص ہے جو شراب بیچنے کا کام کرتا ہے, شراب بیچنے کا کام کرتا ہے, اور شراب حرام ہو چکی ہے, شراب حرام ہو چکی ہے. شراب بیچنے کا کام کرتا ہے اور شراب حرام ہو چکی ہے. گھر اس کا بند گلی میں. ایک دن صبح کے وقت جیسے ہی گھر سے شراب لے کے نکلا, سامنے سے پیغمبر چلے آ رہے ہیں. پیغمبر کے ساتھ کچھ اصحاب بھی ہیں. اب اس کو اگر گلی ادھر کھلی ہوتی تو لوٹ کر واپس چلا جاتا, دوسری طرف چلا جاتا, لیکن اب سامنے سے پیغمبر چلے آ رہے ہیں, جا بھی نہیں سکتا. دل میں نادم ہوا, معبود آج اپنے محبوب کے سامنے میری عزت بچا لے, کل سے یہ کام نہیں کروں, دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اچھا, اللہ تو بہانے کھوجتا ہے نا اپنے بندوں کو اپنا بنانے کے لیے. اپنے بندوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پہ لانے کے لیے اللہ بہانے کھوجتا ہے. جیسے ہی اس نے یہ عہد کیا, اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر ادھر گزر جاتے تھے, ادھر نکل جاتا, لیکن یہ اخلاق محمدی کے خلاف ہے کہ کوئی مسلمان سامنے سے نکل جائے اور سلام دعا نہ ہو. یہ رسول کے اخلاق کے خلاف ہے. تو سلام دعا بھی ہوگی. اچھا, سلام دعا ہوئی تھی تو یہی ہو جاتا کہ سلام دعا ہوتی وہ اپنے راستے چلا جاتا. کوئی ضروری ہے کہ پوچھے کیا ہے, کیا لے جا رہے ہو, نہیں. لیکن آج قدرت کو بندے کی ندامت پہ اپنا اختیار دکھانا ہے. آج قدرت کو بندے کی ندامت پہ اپنا اختیار دکھانے کہ آج میں تمہارے لیے کر کیا سکتا ہوں, اگر تم ہمارے ہو جاؤ گے تو میں تمہارے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں. اس لیے دل میں نادم ہوا اور دل میں کہنے لگا معبود مجھے معاف کر دے, آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں, میری آبرو بچا لے, میری عزت بچا لے. سامنے سے پیغمبر آئے, سلام دعا ہوئی. پیغمبر نے پوچھا کیا ہے, کیا لے جا رہے ہو. اچھا, ایک دم دکھتی ہوئی رگ ہے یہ, تو کیا لے جا رہے ہو. جیسے ہی کیا لے جا رہے ہو گھبرا گیا, ہڑبڑا گیا, کانپتی ہوئی زبانوں سے کہا سرکہ. لڑکھڑاتی ہوئی اور کانپتی ہوئی زبانوں سے کہا سرکہ. اما میں کہتا ہوں اگر آج یہ شہد کہہ دیتا نا تو پروردگار وہاں شہد بنا دیتا, اگر دودھ کہہ دیتا تو اسے دودھ بنا دیتا. صلوات محمد محمد وآل محمد. اچھا, اس نے کہا بھی سرکہ پیغمبر کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک. پیغمبر نے کہا سرکہ, ارے رکھو تو صحیح, کھولو تو صحیح, دکھاؤ تو صحیح, چکھاؤ تو صحیح. اب کانپتے ہوئے ہاتھوں نے سراہی اتاری, لرزتی ہوئی انگلیوں نے تسمہ کھولا. پیغمبر نے ایک مرتبہ غور سے کھڑے کی طرف دیکھا, انگشت مبارک سراہی میں ڈبائی, نکال کے دہن تک لے گئے. الحمدللہ کیا بہترین سرکہ ہے, مجھے نہیں پتا انگشت رسالت نے سرکہ کر دیا یا عرق ندامت نے سرکہ کر دیا. صلوات محمد محمد وآل محمد. یہ نا پوری زندگی بدل جاتی ہے اگر انسان لمحے بھر کے لیے نادم ہو جائے. ایک لمحے کے لیے اگر انسان اپنے عمل پر, اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو جائے, پروردگارہ گناہ کر دیا ہے, معاف کر دے, تو کریم ہے. ایک شب میں حسین کی زندگی, ایک شب میں حر کی زندگی بدل گئی. امام جواد, امام محمد ابن علی رضا کا واقعہ ہے. آپ فرماتے ہیں
امام محمد تقی کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جو ہے وہ آپ کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، کوئی راوی کوئی چاہنے والا آپ سے ملنے کے لیے آیا تو آپ نے کہا کہ سنا ہے کربلا جا رہے ہو، یہ 40 والے جو کربلا جا رہے ہیں یاد رکھیے اس چیز کو، سنا ہے کربلا جا رہے ہو، کہاں کربلا جا رہے ہو، کہا جا رہے ہو تو وہاں امام حسین کے روضے پر میری شفا کے لیے دعا کرو۔ صحابی کہتا ہے مولا آپ تو خود امام ہیں، آپ تو خود کشتی نجات ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حسین کے روضے پر جا کے دعا کرنا؟ مولا فرماتے ہیں نعم نحن کلنا سفن النجات، ہاں ہم سب کے نجات کی کشتی ہے، ولیکن سفینۃ جد حسین اوسع و اسرع، لیکن ہمارے جد حسین کی کشتی بڑی بھی ہے اور تیز بھی چلتی ہے۔ بڑی تو اتنی بڑی ہے کہ اس میں زہیر کو بھی جگہ مل جاتی ہے، اس میں وہب نصرانی کو بھی جگہ مل جاتی ہے، اس میں جون جیسے غلام کو بھی جگہ مل جاتی ہے۔ بڑی تو اتنی بڑی ہے اور وسیع اتنی ہے، اسرع اتنی ہے، تیز اتنی چلتی ہے کہ جو سفر برسوں میں عرفا طے کرتے ہیں وہ سفر ہر جیسا ایک رات میں طے کر لیتا ہے۔ ایک رات میں حسین کی کشتی میں آنے کا خیال آ گیا، ہر کی زندگی بدل گئی، رات بھر ہر بے چین رہا، کبھی صحرا میں، کبھی خیمے میں، کبھی صحرا میں، کبھی خیمے میں، رات بھر بے چین۔ عزیزان گرامی، اس بے چینی کی جب وجہ پوچھی کسی نے تو حر نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، لے کر خیمے حسینی کے نزدیک گیا، کہا سنو، رات کی تاریکی میں چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، اور کہتا ہے ان آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں، اگر میں حسین کو گھیر کر کربلا میں نہ لایا ہوتا، اگر میں نے رجا میں پرس پہ ہاتھ میں ڈالی ہوتی تو آج حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے آنسوؤں سے نہ بلک رہے ہوتے، پیاس سے نہ تڑپ رہے ہوتے۔ اے عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی جب صبح عاشور نمودار ہوئی نا، حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چلو حسین کی طرف چلتے ہیں۔ غلام آگے آیا، کہنے لگا آقا جب تک آپ پریشانیوں میں تھے، جب تک ہم ظلمتوں میں تھے، جب تک ہم یزیدی فوج میں تھے، تب تک تو آپ نے ساتھ رکھا، اب جب بہشت کی طرف جا رہے ہیں، اب جب حسین کی طرف جا رہے ہیں تو آقا ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ لو عزیزو، ایک چھوٹا سا قافلہ چلا حسین کی طرف، چھوٹا سا قافلہ، حر ہے، حر کا بیٹا ہے، حر کا غلام ہے۔ اے عزاداران امام مظلوم، حر نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا میرے ہاتھ پر سے پشت باندھ دو، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، اور جب حسین نزدیک آ جائے نا تو مجھے بتا دینا، میں ان کے قدموں میں گر جاؤں گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، اور شاید حسین جیسا کریم میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ادھر حسین کو یہ احساس ہو گیا کہ حر ندامت میں ڈوبا ہوا میری طرف آ رہا ہے، آواز دیے عباس میرے مہمان کا استقبال کرو، اے علی اکبر آگے بڑھو، میرے مہمان کا استقبال کرو۔ حسین خود اٹھ کر آگے آئے حر کا استقبال کرنے کے لیے۔ جب حسین نزدیک پہنچے، بیٹے نے دھیرے سے باپ کے کان میں کہا بابا حسین سامنے ہے۔ حر نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا لیا، لو عزادارو غضب ہوا۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے اے مولا کیا ہم جیسے گنہگاروں کی بھی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ حسین نے حر کو زمین کربلا سے اٹھایا، سینے کے آسمان سے لگایا، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد تھا، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ حر کا غلام میدان میں گیا، شہید ہوا۔ حر کے بیٹے نے اجازت مانگی، میدان کربلا کی طرف گیا۔ بہت شاہانہ جنگ ہے حر کے بیٹے کی،
100 سے اوپر لوگوں کو حر کے بیٹے نے واصل جہنم کیا، لیکن جب ساری فوج نے حر کے بیٹے کو گھیر لیا چاروں طرف سے، حر کا بیٹا زیادہ دیر گھوڑے پہ ٹک نہ سکا۔ اب جو زمین پر چلا ہے، اے بابا حق پر میرا آخری سلام، اے بابا میری مدد کو آؤ کہ میں زمین پر گر رہا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، حر نے قدم بڑھائے، کربلا کے دشت میں جانا چاہا، حسین نے پیچھے سے آ دیکھا، اے حر، ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پر نہیں جایا کرتا، میں نے ہاتھ جوڑ لیے، اے حسین اصل عاشور ہوگا، یہی زمین ہوگی، کربلا ہوگی، علی اکبر ہوگا، سینہ زخمی ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی پولیس یاور نہیں، کوئی آواز پہ لبیک کہنے والا نہیں، آپ ہوں گے، علی اکبر کا جنازہ ہوگا، کربلا کی زمین پہ خطتا ہوا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔